القرآن الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي
نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تیت و تسلیم دی بارگاہ آنی جناب دے اندر ہدیہ درود و سلام سبحان عزیز دوستو بزرگو بھائیو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے ساتھ جمعۃ المبارک کی حاضری دا شرف ایک مرتبہ پھر زندگی یہ نصیب کیتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ حاضری گرامی کا جلال قرآن پاک نے لفظ میں تھوڑے سامنے تلاوت کرتے ہیں یہ 13ویں پارے میں جو میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مثالاں بیان فرمائی اور رب تعالیٰ قرآن پاک مثالاں دے کے مسئلے بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ جلدی آتی ہے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ دیتی ہے اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ خبیثہ دی ہے نام کرنے کلمہ طیبہ کی مثال دینے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب کیا کچھ نہیں دیکھے گا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کہ اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی شجرۃ طیبہ ایک پاک درخت کے ساتھ کلمہ طیبہ کی مثال یہ ہے کہ ایک پاکیزہ درخت ہوئے اور پاکیزہ درخت کیڑا اصلھا ثابت ایسا پاک درخت کہ جدی جڑ مضبوط ہے وفرعها فی السماء اودیاں شاخاں کونپلاں آسمان میں پہنچتی ہیں بلندی ہے اور توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا صرف یہ نہیں کہ بلند خود بعض اوقات بندہ آپ بلند ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوئے آپ بلند ہوئے لیکن دوجے ہم فیض نہیں دیتا خود بلند ہوتا ہے مطلب دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی ہوتا ہے کہ خود بلند ہوئے عالم ہوئے فاضل ہوئے مفتی ہوئے خود بلند ہوئے دولت مند ہوئے جگیردار ہوئے خود بلند اعلیٰ عہدے پہ ہوئے خود بلند ہوئے لیکن یہ بلند ہوئے کہ لوگ ادھر تک پہنچ ہی نہ سکے لوگ ادھر تو فائدہ نہ جا سکا تو اس بلند کا بھی کوئی فائدہ نہیں گل سمجھ آ رہی ہے فرمایا جڑا پاک درخت ہے نا یہ جڑ مضبوط ہے یہ ہے بھی بلند شاخاں یہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں کہ یہ کیا بلند ہے کہ جن کو کوئی فائدہ نہ چاہے تو تھی اکلہا کل حین بإذن ربہا ہر وقت اپنے کول آمن والے حال بھی ادا بے فیض نہیں ہے بلند ہے بلند ضرور ہے مگر بے فیض ہے اونچی بولو بے فیض نہیں ہے مخلوق کو دے دو فائدہ چک دیجیے بلند ہے لیکن بے فیض ہے ہر وقت خدا پھل مخلوق کھا رہی ہے ہر وقت ہر آن کل ہین تمراد وقت ہے کل ہر وقت رب دے نظر نال پھل دیتا ہے کی مطلب یہ جڑا لنگر جاری ہے یہ اللہ چلوایا ہے سمجھ آئی رب چلایا ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اللہ لوگوں کو مثالاں بیان کرتا ہے لعلهم يتذكرون تاکہ عقل والے سمجھ جائیں اور وَمَثَلُ الْكَلِمَةِ الْخَبِيثَةِ ناپاک کلمے کی مثال خبیث کلمے کی مثال کشجرۃ خبیثۃ اس ناپاک درخت کی طرح ہے خبیث درخت کی طرح ہے اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ کہ جی جڑ زمین وچ رکھی ہوئی کوئی نہیں اتے جڑ مضبوط نہیں اتے مالا من قرار تے انہوں قرار بھی کوئی نہیں کوئی پکڑ کے چیک لگے تو وہ ختم ہو جاتی ہے فرمایا پاک کلمہ ختم
کوئی لکھ ختم کرے تے ناپاک کلمہ لکھ مضبوط بنے او قائم نہیں رہ سکنا قائم وہ صحیح رہنا ہے جنہوں پاک کلمہ نصیب اللہ دے گرامی قدر آج جڑا کوئی دنیا ہو رہے یہ بودھی لانتی یہ ہندو بنیا بدبخت کمینہ جڑا مسلمانہ دی نسل کشی پہ کرتا ہے یہ 20 والی دن میں نسان اسلام ختم کر لیں گے یا مسلمان ختم ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا ہے یہ جڑا کلمہ طیب ہے نا یہ وہ درخت ہے جدیاں جڑاں مضبوط ہیں جدیاں شاخاں آسمان کو پہنچیاں ہوئی ہیں بڑے بڑے فرعون اس مولی دا پیو شیطان بھی ختم کر سکیا ایک ہی میں ختم کر سکیا یہ دا پیو ختم کر سکے ہاں یہ جڑا کچھ نظر آ رہے ہیں نا وہ دی بتا سمجھ آ رہی ہے نا یہ وجہ ساری اصلی کمزور ہے یہ ساری کمزوری ہے رات بوٹا کا لایا اللہ نے یہ کلمہ طیب ہے یہ پاک درخت تا سارے دلوں میں چلنا لایا لیکن یہ کچھ پانی بھی آئی سبحان اللہ انہوں سے پانی لانا تا ساڑی ذمہ داری ہے پودا تا ساڑے دل میں اللہ لایا تے اللہ کے رسول سے لیکن انہوں پانی لانا تا ساڑی ذمہ داری ہے کیڑی شاید پانی لانا ہے اسی انہوں حضرات گرامی قدر محبت رسول کا پانی دینا ہے 5 وقت نماز نال پانی دینا ہے روزے نال پانی دینا ہے حج دے نال پانی دینا ہے حقوق اللہ دے نال پانی دینا ہے حقوق العباد دے نال پانی دینا ہے محبت دے پیار نال اسی پانی دینا ہے اس کلمہ طیبہ اس بوٹے کو جڑا لوگ اللہ تعالیٰ نے سارے ضلع میں چلایا کملی والے آقا نے جڑا سارے ضلع میں چلایا یہ دا پانی نماز پڑھ گانا آئی یہ دا پانی تلاوت قرآن پاک آئی یہ دا پانی اللہ دا ذکر آئی یہ دا پانی محمد مصطفیٰ علیہ السلام دا درود آئی یہ دا پانی مخلوق خدا دی خدمت آئی یہ دا پانی آپس میں پیار اور محبت آئی مسلمانوں یہ دا پانی رسول اللہ دا پیار آئی یہ دا پانی نبی پاک دے رشتے دا پیار آئی لیکن مسلمانوں یہ سب جڑا دا پانی آئی اسی یہ لایا نا اسا مسلمان نہ اس بوٹے نو تقویت نہ دتی طاقت نہ پہنچائی یہ پانی دا بننا اسی یہ لایا نا اسا پانی دیتا ہے وہ بغض دا دیتا حسد دا دیتا کینے دا دیتا بے ادبی دا دیتا منافقت دا دیتا اللہ اکبر رزق حرام دا پانی لایا اسا جڑا دا پانی بننا وہ لایا نا اس واسطے اسا خود بھی اس بوٹے نو کمزور کیتا لیکن اللہ دی قسم لوگوں اگرچہ اسی تے ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں پانی نہیں لایا لیکن اس بوٹے دی اپنی ذاتی پاور اتنی ہے کہ یہ بوٹی لعنتی کی لکھائی ہو جائے اور لعنتی آ جاون محمد دا لایا ہوا بوٹا گرایا نہیں جا سکتا سبحان اللہ اللہ یہ وہ اصل پاور ہے اس کی ہے جے نال عمل تک کوئی نہیں اسی جو بڑے ہو کہ وہ پانی نہیں دیتا سمجھ آ رہی ہے اور قرآن نے نال لفظ کا ترجمہ پیر بابو سلطان فرمایا
انہوں تبدیل کر دیندے نے بے ادب تو با ادب بنا دیندے نے ایو جائے پیرانو اسی مننے مسلمانوں پیر باو فرما دینے الف اللہ جنبے قرآن کیتی ہے نا کشجرۃ طیبہ باو سلطان رحمت اللہ علیہ اسے ترجمہ سمجھ آ رہی ہے جی پیر باو فرماتے ہیں الف اللہ جنبے جڑا دا پانی ہے وہ سن لایا ہی نہیں ہے اسی تو دوجے پانی دینے شروع کر دیتے ہیں سمجھ آ رہی ہے نا بغض حسد کینہ فساد اناد یہ ساری زندگی پانی دیتا کمزور ہو گیا لیکن مسلمانوں بھاویں کمزور بھی ہو گئے میں حقیقت بات دعوے نال کہہ رہا ہے ثبوتی لانتی دا پیو بھی آ جائے ہندوستان میں جو بوٹا ختم نہیں کر سکتا کیوں کہ مصطفیٰ کریم دا آیا ہویا کہ خواجہ غریب نواز دا آیا ہویا کہ بابا فرید دا آیا ہویا کہ داتا دی حجویری دا آیا ہویا بڑے بڑے فرعون آئے ہیں سکتے تو بھی زیادہ بڑے فرعون سمجھ آ رہی ہے کمزور جو اسی آپ کر دیتا ہے آج جڑے ٹی وی چینلوں تے بہ کے ایتھے مسلماناں دے وچ گستاخان رسول دیاں سپورٹاں کردے ہیں کوئی چوڑا ایتھے حضور دی گستاخی کرے جاندے ہو بہ کے جڑا اس گستاخ دے منہ وچ لگام پاوے نا تے او اونوں کہندے نے انتہا پسند ہے ہن انہاں نوں آکھو جاؤ امن دے ٹھیکیدارو امن دے درس دین والےو جاؤ اوتھے جا کے اس پیو نوں کہو کہ مسیحتاں گرائی جاوے قرآن چلائی جاوے مسلمان شہید کیتی جاوے اسی تے ایتھے امن دے ٹھیکیدار ہیں تے تو ایتھے مسیحتاں چلائی جاوے انہاں کمینیاں نوں جا کے اوتے گھروں دے ہتھے دیو اے امن دے درس دین والے نہیں اے بے غیرتی دے درس دین والے جنہاں رسول دی عزت دے ہوتے کمپرومائز کرے کافران نال وہ امن والا یا بے غیرت دے ہون جا کے ہوتے گاؤں نا امن کا درس دے ہو جنہیں مسلمانوں دی نسل ہی ختم کر دیں قرآن پاک شہید کیتے تسی فیس بک تے نہیں دیکھ رہے
مصیبتاں وقتاں لگیاں تسی نہیں دیکھ رہے گرامی قدرات تاریخ پڑھ لو مسلمان حکمران نبی بیت المقدس حضرت عمر دے دور ایک فتح ہویا اللہ کی قسم کسی یہودی کو حضرت عمر نے بلا بجانے ماریا فتح ہویا پناہ دیتی آکھیا اسلامی حکومت قبول کر لو مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو کے نہیں رہنا تے مسلمان دے تابع ہو کے رہو تواڈی مال دی بھی حفاظت کران گے جان دی بھی حفاظت کران گے تانوں کوئی مسلمان مارے گا بدلے میں جو ماریا جائے گا جے مسلمانوں کو تحفظ دیاں گے انہیں تینوں تے تانوں دیاں گے لیکن خبردار ساڈے نبی دے بارے وچ کوئی گل نہ کرنا حضور دی عزت تے گل کرو گے تا چیر کے رکھ دیں گے پھاڑ کے رکھ دیں گے نبی پاک دی عزت تے کمپرومائز کرنا یہ نام مسلمانی نہیں یہ نام بے غیرتی ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاریو جباریو غفاریو ملکوت کہاریو جباریو کہاریو جباریو غفاریو ملکوت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان جس مسلمان کہاری دی صفت نہیں اللہ دی صفت کہاری دا وزن مسلمان نہیں وہ کہاں مسلمان جیڑا مسلمان اللہ دی صفت جبار دا وزن نہیں وہ کہاں مسلمان ہے جیڑا مسلمان اللہ دی صفت غفار دا وزن نہیں معاف کرنے دا وہ کہاں مسلمان ہے جیڑا اللہ دی بادشاہی دا وزن نہیں وہ مسلمان کہاں مسلمان ہے مسلمان کا خمیر نہ جان جینا تو مرتب ہے کہاری ہو جباری ہو غفاری ہو ملکوت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان اگلی گل سنو اقبال دا مسلمان بیٹھو اقبال آتا ہے جس سے چکارے لالا میں وہ ٹھنڈک وہ شبنم جس سے چکارے دریاؤں کے دل جس سے تہ رکھائیں وہ طوفان دے دلان دے جدی شبنم ہوئے وہ بھی مسلمان ہے دریاواں دے دل جدے تو ٹھہر جائیں مسلمان اس طوفان کا نام ہے سمجھ آئی کہ مسلمانی یہ چیز ہے کہ کوئی بخت لعین حضور علیہ السلام دی بیعت بھی کرے کوئی صحابہ بھی کرے کوئی آل بیت بھی کرے کہ اے جناب اعلیٰ نہیں جی امن کی بات کرنا ہونے گئے رکھتے میں حقیقت بات کر رہے ہیں مسلمانوں اصل مسلمان ہوئے کہ جڑا غیر مسلم بھی او دے آدھے چوڑے نا تا او دے واسطے بھی رحمت ہوئے جے کوئی او دے بزرگاں دی بے ادبی تے گستاخی کرے تا مان او دے واسطے ننگی تلوار بے شک کہندے نے مسلمان گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ گرامی حضرات مسلمان کیوں کہندے نے توجہ دل خون دے آنسو روندا ہے جدوں مصیبتاں نہیں لگی آگ ویکھی جانی جدوں مسلمانوں قرآن پاک دے نسخے جلائے جا رہے ہیں شہید کیتے جا رہے ہیں کدھر گئے مسلمان مر گئے آہا اسلام تیرے
اللہ اکبر سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کی قسم میں اس بزرگ دی گل پڑھ رہا سا حالات درویش آدمی سلطان بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ کہتے یہ بھی بہت بڑے اللہ دے ولی فقیر کہتے میں سلطان بایزید بستامی کو رو کے آئی آپ دی بارگاہ پاک جا کے حاضر ہویا خدمت دے اندر آستان پاک میں حاضر ہویا میں حاضری دیتی اجے میں بیٹھے تے اچانک حضرت سلطان بایزید بستامی دے چہرے تے جلال آیا چہرہ احمد لال ہویا تے آپ نے اوتھے ہی بیٹھ کے مصلی سے آواز دیتی اللہ اکبر نعرہ تکبیر بلند کی تال پڑے جناب جوش نے اندر فرمایا اللہ اکبر حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سنیا میں لڑ گیا اتنا جوش آئی ناک دے اندر میں یہ معلوم ہویا جی میں زمین لرز گئی ہے میں قدمہ کے جائے پیا میں عرض کی تھی حضور ایتھے نارا مارم دی کی وجہ تے اتنے جلال وچ نارا کیوں مارے آجے او دی وجہ بسو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ نے فرمایا جس نارے دی وجہ میں کھڑیے چار روم چلا جا ایتھے جائے گا تینوں پتہ چل جائے گا محمد دے غلام نارا کیوں مارے یا نبی یا نبی یا نبی حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمت اللہ نے کہنے میں گھوڑے سے بیٹھا میں آگے دیکھا کہ صحیح بزرگ دا نعرہ مارے آیا اذا عصر تجا کے دیکھا فرمانے میں بیٹھا گھوڑے سے بیٹھ گھوڑے کو دوڑا دیتا دوجے دن میں روم پہنچیا جب میں پہنچیا سناتے تھے کو میں ایک شیخ نظر آیا کہ پورے شہر میں آگ لگی ہوئی ہزارہ دی تعداد اس کافر مرے ہوئے جلے ہوئے نظر آئے اور مسلمانہ کا لشکر اس شہر میں نو گردش کرتا نظر آیا میں کہنا اس شہر کیوں آگ کیوں لگی ہوئی ہے ایک کافر کیوں چل کے راک ہوئے ہوئے اور اسی کے میں جناب والا ہے تو چلتے پھرتے پہ ہو توجہ کرنا مرکزی سامنے مسجد چیرانی میں اندر جمعے دے لشکر نے آکھیا حلال اللہ اکبر ایک پورا مہینہ ہو گئے اسی اصل کافرہ دے شہر دا محاصرہ کیتا لیکن فتح نہیں ہو رہا کل لوگ کافر سارے سے غالب آ گئے جو اچانک علاق بچوں میں کرنا رہے دی آواز آئی ہے اور اس آواز بچ اتنا چلا آئی وہ نہ
فضول ہے۔ جدو جناب کینے بغض حسد دیاں بیماریاں انہاں دلاں میں لگ گئیاں، جدو اسی پانی نہ دتا اس کلمہ طیبہ دے بوٹے نوں جیڑا پانی سانو دینا چاہیے جدو نہ دتا، اللہ دی قسم مذہب کے خلاف ہو گئے کلمہ پڑھ کے، علماء کے خلاف ہو گئے کلمہ پڑھ کے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں جدو مذہب نال وفا نہ رہی اور مذہب دے جڑے او ستون سن جنہاں دے ذریعے اے مذہب ساڈے تک آیا، جدو انہاں ستوناں نال بے وفائی شروع کیتی پھر حالات ہو گئے۔ اج بھی یاد آوے کوئی محمود غزنوی، اج بھی یاد آئے صلاح الدین ایوبی، اج بھی یاد آئے نور الدین زنگی، اج بھی یاد آئے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ محمد کے دین کو کتنا عروج عطا فرمائے۔ توجہ ہے صحیح؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور آج میں یہ بھی دس دیا کہ جڑے کہتے سن نا قائد اعظم پاکستان بنا کے غلطی کی ہے، اللہ اکبر۔ آج جا کے پوچھو مسلمانوں کو قدر آزاد ملک دی، آج انہوں کو جا کے پوچھو کہ جڑے بیچارے اذان نہیں دے سکتے، نمازاں نہیں پڑھ سکتے، جنہاں دیاں مسیتاں دے اوتے بے ایمان حملے کھڑے کرتے، جنہاں دیاں بیٹیاں تے بہناں دیاں عزتاں محفوظ نہیں۔ آج انہوں کو جا کے پوچھو، آج انڈیا کے مسلمان پہ آدھے جو محمد علی جناح ٹھیک آدھا ہے، ٹھیک آدھا ہے، کاش کے سارے مسلمان اس وقت قائد اعظم کا ساتھ دیں دے، کہیں تھا کہ پاکستان دی پیر ہی بنن دے مسلمان ہو کے گاندھی دے نال رل کے جلسے کرواون والے۔ حضرات محترم، اسی نہیں لایا پانی، یہ جڑا دین موجود ہے نا، اور میں بار بار کہہ رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں، مودی کا پیو بھی آ جائے، اس کتے کمینے کا باپ بھی آ جائے، تو محمد مصطفیٰ دے نوکراں دا لایا ہویا ہے بوٹا جنوں خواجہ میری آگے تے جنوں داتا صاحب لایا لاہور میں، وہ بوٹا ایک کتا ختم نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اور یاد رکھو قرار تے دوام ہمیشہ محمد دے کلمے نو ہے۔ میں کیا کریں کہ ناپاک درخت نو قرار کوئی نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں ایک انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوتے آگے آگے۔ ہاں، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، سمجھ آئی نا؟ جب ظلم حد ٹپ جائے تو مٹ، توجہ میری طرف رکھنا، سمجھو کہ مٹن تے آگے ہے، اے ہندوستان مٹن تے آگے ہے، جس کے فیت جو بدبخت لین لے کے آئے، کیوں کہ کفر نو قرار کوئی نہیں، کہ میں روس دے ٹکڑے ہوئے، انشاءاللہ اے دے بھی ہونا، انشاءاللہ انشاءاللہ محمد کا دین ہندوستان میں بھی چمکتا رہے گا انشاءاللہ، اور مسلمان بھی چمکتے رہے گا۔ توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ کہنے محبت سے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو سلامت رکھے۔ گرامی قدردان، غور کیجئے گا، سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے والد صاحب جڑے سن نا سلطان بازید انہوں نے شاہ جہاں شہاب الدین شاہ جہاں اورنگزیب دے باپ دی فوج دے وچ آپ شش ہزاری منصب تے سن، جنہیں آج کل فوج دے رینک کو دے نا اس وقت چونکہ فارسی میں جو رینک دے سن شش ہزاری 18 ہزاری یہ سارے منصب ہوتے سن، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو قیامی کے درمیان یہ شش ہزاری کے منصب تے فیض سن فوج سلطان صاحب کے والد گرامی قدر حضرت سلطان بازید محمد حضرت گرامی فور کباس ضلع بہاول نگر دی تحصیل کے نال قلعہ مروٹ نیوے کے اوسی محبوبی صاحب دے قلعہ مروٹ ایتھوں کے کراچے نے بادشاہ چین کر دیتا ہندو بھائی ہوئی ہو سکے میں خیال نہیں دیاں گا، میں لڑاں گا تیرے نال،
شہنشاہ ہندوستان سلطان شہاب الدین شاہ جہاں علیہ رحمت نے آکے فوج تیار کرو تیرے سر چڑھو سلطان صاحب کے والد گئے آپ نے جا کے فرمایا فوج دی ضرورت کوئی نہیں ہے محمد دا کلا غلام ہی کافی میں مولا علی دا پتر جی آگو سبحان میں مولا علی دا بیٹا علی دا خون سر تو لے کے پیروں تک ہوئے ہم شکل بھاویں بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا ساری عمر لگے وہ بچ شیر آتے کدھے گنڑ دیر نہیں ہو سکتا من تم تو مولا فرمان نبی دا یہ دے بچ ہیر پھیر نہیں ہو سکتا ہوئے علی دا ممکن جاوے جنت تو پائے تحریر نہیں ہو سکتا علی نال جائے کوئی نہیں بن سکتا اوہیں علی دا خون بھی طاقتور ہے بے شک علی دے بچیاں دی طاقت ہوئی پہ سرو پھر انسان شاہ جہاں پیرے باؤ رحمت اللہ علیہ دے والد صاحب نے آکھیا میں کرنا کافی ہوں لشکر دی کوئی ضرورت نہیں وہ حیران ہو گیا اس کا کی بیان ہے انہاں کے قبلہ جلے ناکام ہو گیا تے لشکر بھیج دینا میں کلے نو جان دے ہو سکا جاؤ حضرت سلطان صاحب دے والد گرامی قدر سلطان بازید محمد رحمت اللہ علیہ دلی وچوں چلے تے مروٹ آئے آگے جناب والا اپنے کلے دے دروازے تے کھلوتے سندریاں نو قتل کیتا ماریا مار کے چٹے دن نو اندر قلعہ کراس کر کے گئے راجہ اپنے جناب تخت تے بیٹھا ہوئے تخت تے جا کے تلوار مار کے دی گردن اڑا کے ہاتھ میں پھڑ کے دی گردن باہر نکلے ہندوؤں دی جرأت نہیں ہوئی سلطان صاحب سے والد تے گرائی دی سر لے کے دلی وچ آئے فرمایا اے آیا پہ سر بھلا کی جرأت ہے نہ لوڑ دی جو علی دے بچیاں دا مقابلہ کر سکے یا نبی رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے اللہ اکبر تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو کفر کی لوٹی وہ خدا کا شیر کمزور ہے کس واسطے کمزور ہیں اسی کافراں نال یاری نہ لائیاں بد مذہباں نال یاری نہ لائیاں گستاخاں رسول دے گستاخاں اسی اپنے ملک کے تحفظ دیتا تے باہر دی دنیا وچ بھیجیا تے جنہاں رسول دے گستاخاں دے خلاف کوئی آواز بلند کیتی انہاں نوں اسی انتہا پسند بن دینا علماء نال دشمنیاں کیتیاں دیندار طبقے دا گلا دبانے دی کوشش کی مسلمانوں لیکن پتہ ہے کہ یہ حقیر جان کے جن کو بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی حقیقت بات
سمجھ آئیے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سمجھ دے گا، دعا کرو سانو سمجھ ملے۔ ہونا سی یہ دکھ نہیں جڑا کچھ اتنے پہ آتا ہے، یہ کچھ اگر اتنے کوئی کرتا سانو دکھ نہ ہوتا، اتنے اج جان یا شہر ساری مسیتاں اگر کوئی اس طریقے کے نال جلانا، دسو سارے دلوں میں کہ جذبات ہوں گے، وہ سارے مسلمان نہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو راہ پہ کھلے ہیں وہ سارے راہ بند، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی رہ جو نہیں گئی، وہ طاقتیں ہی نہیں رہی، وہ پاور ہی نہیں رہی۔ بہرحال میرے دوستوں، بہرحال اتنی بات ضرور ہے، دین دی اپنی پاور بہت بلند و بالا ہے۔ کملی والے دے کلمے دی بڑی پاور ہے، اے او درخت جڑا شروع تو چمکدا ہے، جنتا وچ بھی بوٹا محمد دے نام دا لگا ہے، عرش تے بھی جدا نام لکھیا ہویا ہے محمد مصطفیٰ ہے، بھوراں دیاں اکھاں تے جدے نام کندا نے او محمد مصطفیٰ ہے، فرشتیاں دیاں پراں تے جدا نام لکھیا ہویا ہے او کملی والے آقا مولا نے، جنت دیاں کنگریاں تے جدا نام لکھیا ہویا ہے او محمد مصطفیٰ ہے، جدے نام دا وسیلہ آدم نے دتا ہے او بھی محمد مصطفیٰ ہے، جدے نام تے اذان دے وچ نام لون تے آدم دی دل دی پریشانی دور ہوئی او بھی محمد مصطفیٰ ہے، حضرت نوح دی کشتی جدے نام تے کنارے لگی او بھی محمد مصطفیٰ ہے، حضرت ابراہیم جدی وجہ تو چیخے وچوں باہر آئے او بھی محمد مصطفیٰ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جدی وجہ تو بادشاہ بنے مصر دے او بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں اللہ اکبر، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے آپ کے دور دے امتی جنہوں لوگاں روڑی تے سٹیا او دی مغفرت ہوئی، جنت ملی او بھی محمد مصطفیٰ دے نام دا صدقہ، دنیا وچ آن تو پہلے بھی چمکدا ہے نام محمد دا، تے پردہ کرن کے بعد بھی اج بھی پوری دنیا وچ چمک رہے جھنڈا مصطفیٰ دا، تے یہ لعنتی موتی ورگے مر جان گے، جان جان وچ واسطے ہو جان گے، مر مر کے سڑ سڑ کے جہنم دا باران بنتے رہن گے، ہر دور وچ سکہ چمکدا رہے گا محمد مصطفیٰ دے نام دا۔ یا نبی یا نبی بہت ہی قبول ہے۔ توجہ ہے جی؟ خدا کا نام تو ہندو یہودی نصرانی سب لیتے ہیں، توجہ، خدا کا نام تو ہندو یہودی نصرانی سب ہی لیتے ہیں، تیرے ہی نام
کیا نام ہے ہاتھ چوکی سرکار دیے نات سبحان کوئی زبان سبحان اللہ خدا دا نام تو سارے لینا لینگن کے نہیں لینگن جب جنگ ہو رہی ہے نا جنگ یمامہ جو تو ہو رہی ہے کہ ایک طرف مسلمان دوسری طرف مسلمہ کا ساتھ دے منگن والے جھوٹے نبی دے پیروکار دونوں پاسوں نعرہ لگے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ٹھیک ہے نا جی تے پتہ نہ چلے کہ محمدی کیڑے سبحان اللہ مسلمے کذاب دے نوکر کیڑے تے او دے بدبخت لانتی دے پیچھے پیروکار چلن والے کیڑے جدوں نتارا نہ ہوے نا جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید نے کیڑا نعرہ ماری ہے جو جنگ ایک پتہ لگے کہ محمد دے نوکر کیڑے نوٹیفیکیشن جاری کیتا کہ ہن نعرہ تکبیر دے نام نعرہ رسالت بھی مارو یا سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی اب مل کے کیا لے کر خدا کا نام تو ہندو یہودی نصارا سبھی لیتے ہیں تمہارے نام پر ہوگا رسول اللہ تمہارے نام پر ہوگا رسول اللہ تمہارے نام پر ہوگا تمہارا سبحان اللہ کیا بات فقط بدلے نہ جائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ رسول اللہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ رسول اللہ کمری والے آتے امت بڑی پریشان ہے میرے اللہ تیرے محبوب دے امتی آکر اگلی دی طرح کٹے جا رہے ہیں ہندوستان دی لانتی حکومت بدبخت حکمران مسلمانوں کی نسل کشی کرنا پہ ہے میرے اللہ سیخار ہیں بدکار ہیں جلو دے دیئے تیرے محبوب دے امتی ہیں کرم کر اپنے محبوب دے امت دے وہ تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ امام ہو نا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے حاکم سپہ سالار ہے رنگائے موتا کے موقع پر 3000 بندوں کے ساتھ 2 لاکھ رومی فوجیوں کے سامنے کھڑے 1 لاکھ ایک پاسے 3000 بندہ دوجے پاسے 2 لاکھ رومی فوج ہرکل دی سرپرستی ہے کچھ مسلمانوں نے آکھیا عبداللہ ابن رواحہ مرکز میں خط لکھو مدینہ شریف آکھو بندے ہو بھیجو نفری بڑھاؤ اگے 2 لاکھ 66% مطلب ہے کہ وہ سارے نام زیادہ میں اسی کام میں نفری بھیجو
سرکار عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا مسلمانوں ایک میری تقریر سن لو سبحان اللہ اس تو بعد تمہاری مرضی عبداللہ ابن رواحہ ممبر تے کھڑے ہوئے تے انہاں آکھیا میں دسو تے صحیح اج تک کیڑی جنگ ہے جڑی تسی بندیاں دے زور تے جیتی ہے کیڑی جنگ ہے جدے وچ تسی بندیاں دے زور تے گئے ہو کہ ساڈے کول بندے زیادہ نہیں کیڑی جنگ ہے جدے وچ تسی اسلحے دے زور تے گئے ہو کہ ساڈے کول اسلحہ زیادہ ہے بدل وچ تسی گئے تواڈے کول ٹوٹل 8 تلواراں ٹوٹل 8 تلواراں 313 8 یا 9 تلواراں بدل وچ گئے تسی تواڈے کول سوار کتنے ایک یا دو باقی سارے پیدل تسی اود وچ گئے تواڈے کول کی سی تسی خیبر خندق کے مقابلہ کیتا تواڈے کول کی سی اسی جدوں بھی جنگاں وچ گئے ہیں نا اسی بندیاں یا اسلیاں دے پاور تے نہیں گئے اسی محمد دے دین دی پاور تے گئے سبحان اللہ تے وہ اج بھی سارے کول موجود ہے تے لڑو بندے منگوائیے کسی اور نے کدے بندے منگوائے جو آج اسی بندے منگوائیے اللہ دی قسم ہے عبداللہ ابن رواحہ دی اس تقریر تے صحابہ کیا عبداللہ تیری تقریر اتنی جان پا دیتی ہے جو اے دے وچوں بھی ادھے ہو جاون تا اساں اے کلیسیاں دے مالکاں نال لڑیے تے دس دئیے جو محمد مصطفیٰ دے دعوت ہے اونچی آواز 3000 بندیاں نال غزوہ موتا وچ 2 لاکھ دے لشکر تے غلبہ پایا کملی والے دے غلاماں نے سبحان اللہ اے ہے میرے مصطفیٰ دے دین دی پاور اے ہے میرے کملی والے آقا دے مذہب دی پاور اے ہاتھ جوڑ کے اندر آلے بھی تے باہر آلے بھی ہاتھ جوڑ کے احتجاج ریکارڈ کراؤ کہ اسا اس لعنتی موتی اور دی بدبخت حکومت کے خلاف پرزور احتجاج کرنے دوسری بات کرونا آئے دنیا واسطے بڑا بے قابو جیا بابا ابا دی شکل بن چکے اس حوالے نال بھی میں ایک گل کراں گا دنیا مننے یا نہ مننے اج بھی اللہ دی قسم ہے اس نتیجے تے عقل مند بندہ پہنچ سکتا ہے جو خوراک بھی اسلام دی سبحان اللہ غذا کھان کا طریقہ بھی اسلام دا سمجھ آ رہی ہے جنہ سور کھانے جنہ چمگادر کھانے جنہ مینڈک کھانے جنہ چوہے کھانے انہاں پوری دنیا واسطے وبا پھیلا کے عذاب دا نشانہ بنایا دنیا نو آؤ کملی والے کے دین میں چاہو کمان دا حکم دیتا ہے خوراک انتخاب دا حکم دیتا ہے تو دین کہتا ہے کلو من الطیبات تے جدوں پاک کے سامنے آ جائے تے کھان لٹو تا او دو کملی والے دا دین کہتا ہے کلو
کھاؤ وشربو پیو ولا تسرفو لیکن حد تو نہ بدلو سبحان اللہ اعتدال وچ رہ کے کھاؤ پیو میدے درست رکھو کلو وشربو پہلے فرمایا حلال اور پاک چیزاں کا انتخاب کرو خوراک واسطے پھر فرمایا جدوں پاک چیزاں کا انتظام ہو جائے پھر کھاؤ تم چھٹی ہے کھاؤ مشربو پیو لیکن ولا تسرفو کھان پین لگیاں حد تو نہ بڑھو ہن ایک دعا بھی کر دے ہاتھ چک کے دعا کر اللہ اس کرونا دی دعا تو ساڈے ملک پاکستان اور پاکستان دے واسیاں محفوظ و مامون اللہم آمین باہر والے اندر والے سارے آخو آمین اللہ اس عذاب تو پوری دنیا میں بالعموم اور اہل پاکستان میں بالخصوص اللہ پاک محفوظ و مامون اللہ تعالیٰ سانو اپنی خوراک پاک کرن دی توفیق دے کھان پینے وچ اللہ